نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. اسم اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ ایمان میرا. نام عباس تو بخشش کا ہے سامان میرا. چشمہ فیض ہے یہ در ہر ایک ادا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. در پہ ایک بار جو آیا کبھی کھلانے گیا ہو کے مایوس کبھی کو سوالی نہ گیا. در کھلا رہتا ہے عباس چاہے نہ کہاں کے لیا. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. بابا آپ ایک بیمار ہے مدینہ کی قسم. وہ جو بیمار ہے کر اوپ پہ ذرا نظر کرم. تیرا پرچم ہے ہوا چاہیے شفاق نہیں. نام عباس نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. دید کرتا ہوں علم پر تو سانس رکتا ہے. یاد آ جاتا ہے غازی مجھے یوں لگتا ہے. اب بھی روتا ہے زینب تیری رضا کے لیے. اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. روک کرتا ہے ازلان کرم ایک دعا. برسلامت میں ڈوبا چکیے دنیا. بھیجنے میں دیے دوران کو اب خدا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ.
ایک مرثیہ پڑھنے کی کوشش ہے. اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہے، سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے. زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر. فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ رب العالی کہا کیے، سجدے میں آپ رب العالی کہا کیے. سر پیٹو مومنو سرے ہے درد واد و نیم، ایمان کے برج کمائے انور ہوا دو نیم. سوچو تو فرخ شاہ کا کیوں کر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تک سرے اتھر ہوا دو نیم، لکھا ہے مغز تک سرے اتھر ہوا دو نیم. زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے. لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی، سدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل ہوا، پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، چلا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا. سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی ہوا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی ہوا. دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات. ماتھے پخوں باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پکس نے ہاتھ، ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پکس نے ہاتھ. رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کے کیا ہمیں ماہ سیام میں، بن باپ کے کیا ہمیں ماہ سیام میں.
صلوات بر محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. Surah Fatiha is requested for the sponsors of tonight iftar. صلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. Dua for the reappearance of our 12th Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Please recite aloud salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. First of all, we offer our condolences to Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to the holy household, to all our imams, as well as our 12th Imam, Imam Mahdi, Sahibul Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. On the istashhad and martyrdom of our first Imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Mu'mineen, this is the holy month of Ramadan, which you and I are actually passing. And we have actually spent the 19 days of this holy month with intention or without intention. Now it's time to realize what we have gained in this holy month, which is one of the most important month. In fact, the most important month in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, in which Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. This is the month in which the Quran is being revealed. And as you see, there are lots of merits of this holy month of Ramadan, which are being explained by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as well. Holy Prophet has said that this is the most important on the holy month of Allah. And Holy Prophet is kept on mentioning the merits. He said that whoever actually recites one ayah of the Quran, it is as such that that person had recited the whole Quran in all the other months. The nights of this holy month are the best of nights. The days of this month are the best of days.
The moments of this month, the hours of this month are the best of moments and the hours. And Holy Prophet ﷺ kept on encouraging the humanity, especially the believers, to take the full advantage of this month, to actually improve our lives, to improve our akhlaq, to do more ibadat and so on. So much so that now all humanity, all Muslims completely understand what is the importance of the holy month of Ramadan. Once that is being established, the Holy Prophet ﷺ says, what does he say? He says, فَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ. The merit, the importance, the significance of Ali ibn Abi Talib on my nation, on my ummah, on this nation, is similar to the importance and merit of the holy month of Ramadan over all the other months. So now you completely understand how much importance, how much significant the holy month of Ramadan is. You should now completely understand. Not completely understand to the ability of Amirul Mu'mineen, but understand to your ability. That now the importance and the significance of Amirul Mu'mineen is to that extent. In this holy month of Ramadan, we have one special night, and those are the nights which we are actually passing. That is the night of Laylatul Qadr, the night of power. And so much so is the importance that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that night in the Holy Quran and has dedicated a surah. Surah Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. So this single night is actually better than 1,000 months. And Allah subhanahu wa ta'ala has dedicated the whole surah, the Surah Qadr in the Holy Quran, to actually make people realize the importance of this holy night. Now people in this humanity, in this world, realize how much important the night of Laylatul Qadr is. Now Rasulullah says, what does he say? He says, فَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كَفَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي. The importance, the merit of Ali ibn Abi Talib on this nation is similar to the merit and the importance of the Laylatul Qadr, the night of power, over all the other nights. So now Rasulullah is explaining to the people. Rasulullah needs to give example because people are not going to understand the importance of Amirul Mu'mineen. So now Amirul Mu'mineen is an example which Holy Prophet has been mentioning time and again. He says, Ya Ali, masaluka kamasalil Kaaba. Hey Ali, your example is that of the example of a Kaaba, and so on. So our topic inshallah will be to understand how to be a good follower of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, inshallah. And and inshallah we'll begin by understanding to our ability what is the personality of Amirul Mu'mineen and why people should follow the example of Imam Ali alayhi salam. And we'll start our discussion with the two hadiths which I just mentioned. And Amirul Mu'mineen is such a great personality that you will realize in the history there are numerous individuals who have actually given their lives in order to actually establish the love of Amirul Mu'mineen. To prove the love of Amirul Mu'mineen, they have actually spent their lives. They were actually killed. If we start right at the time of Amirul Mu'mineen, one example by the companion known as Hujr ibn Adi. Hujr ibn Adi is a companion of Amirul Mu'mineen and also the companion of Rasulullah. And he was actually killed for the love of Amirul Mu'mineen. It has been mentioned that Hassan Basri said that Hakim Sham actually committed 3 crimes. If only a single crime is there, it is enough for his destruction. What are the 3 crimes? He says the first crime is to appoint Yazid ibn Muawiyah as his successor. This is a grave crime he committed, he says. And he said the second crime which Muawiyah ibn Abu Sufyan committed is actually he made Ziyad as his brother. In order to weaken the government of Amirul Mu'mineen, he actually gathered witnesses and says that, okay, would you bear witness that Ziyad is my brother? There was no proof of it, and using that fake proof, he actually committed that, made Ziyad as his brother. And the third thing which Hassan Basri says is enough for the destruction of Hakim Sham is actually the killing of Hujr ibn Adi. Hujr ibn Adi is a great companion of Rasulullah and Amirul Mu'mineen.
And he was asked to actually express his displeasure or baraat from Amirul Mu'mineen. He said, I'm not going to do that. So he said, for that, you are going to be killed. He said, okay, I am ready to be killed, but I want that before you kill me, kill my son, because his son was also with him. So people asked him, why you want your son to be killed before you? It is very difficult for a father to see his son being killed in front of their eyes. He says that, I am afraid that when my son will see that his father and the companions are being killed, he would actually revert and may express his displeasure for Amirul Mu'mineen. And I don't want my son to actually do that and become part of hellfire. So I want my son to be martyred and killed before me, so that now I am satisfied that my son is going to be in heaven with me. So they killed Hujr ibn Adi, and after that, they killed the son of Hujr ibn Adi, and after that he killed Hujr ibn Adi. That is the first example which we see. The second example which we see is about 15 years after the martyrdom of Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Please recite aloud salawat. Muhammad wa ali Muhammad. There was a companion by the name of Rushayd-e-Hajari. Rushayd-e-Hajari is also a very devout companion of Amirul Mu'mineen, very steadfast companion of Amirul Mu'mineen. And they actually arrested him, and they said that we are going to kill you, Rushayd. He said, I know that because Amirul Mu'mineen has told me. So now they are in front of Ziyad. So Ziyad says that, okay, if your master Ali has said that you are being killed, then I'll set you free. Go. So now Rushayd is going outside. Ziyad calls him back. He says, if I let you free, you'll go outside and actually praise Amirul Mu'mineen and ask people for this association with Bani Umayyah. So I cannot let you go free. So he actually killed his hands and his feet. Rushayd-e-Hajari, in this state, he is actually praising Amirul Mu'mineen alayhi salam. Now he is telling Ziyad that, you know, there is one more thing which Ali alayhi salam told me, my master told me. He is still praising Amirul Mu'mineen and his family. He said, now we are going to actually take your tongue out. So he said, yeah, this is exactly what Amirul Mu'mineen told me, that your tongue will be killed, tongue will be cut while you are praising me and my family. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So what is the charm and the magic in the personality of Amirul Mu'mineen? That people are ready to give their lives, but they are not ready to dissociate themselves from Amirul Mu'mineen and his family. What is the attraction in the personality of Amirul Mu'mineen? And that is what we are going to think about, inshallah, in the coming nights. The third personality which we say that sacrificed his life, the famous personality, is in the year 60 after Hijrah. A man by the name of Misam-e-Tammar. He is actually being killed. He was hanged. His only crime was he was actually praising Amirul Mu'mineen alayhi salam. He has the love of Amirul Mu'mineen alayhi salam in his heart. Third is the example which we see of Misam-e-Tammar, that he sacrificed his life for Amirul Mu'mineen, but he refused to dissociate himself from Ali alayhi salam. Another example is 200 years after the martyrdom of Amirul Mu'mineen. There was an Abbasid caliph by the name of Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil is one of the most cruel ruler of Bani Abbas. He has a teacher by the name of Ibn Sikkit. Ibn Sikkit used to teach the sons of Mutawakkil. And he was actually very happy with the teacher, because that teacher was very good in Arabic, grammar, sarf, nahu and all those ulums, and he was extremely happy with the teacher. So now it's the time to reward the teacher, because the students are doing very well. The sons of Mutawakkil are doing excellent. By the way, Mutawakkil is the same individual that actually demolished the shrines in Karbala. He actually made them into a farmland, and he was openly cursing Amirul Mu'mineen and his family. He was such a cruel individual. Now he's asking Ibn Sikkit, the teacher of his sons, that I have a question for you. And the question is, who is better,
the sons of Ali, Hassan and Hussain are better, or my sons, these two boys are better? When Ibn Sikki heard this question, his face actually got red with anger. He said that, you are saying that, you are asking me this type of question? Indeed, the servant of Amirul Mu'mineen, Qambar, is superior to you as well as these two sons of yours. I consider Qambar to be better than you three. And you are asking me who is better? You are comparing yourself, your sons, with the sons of Rasulullah, the sons of Amirul Mu'mineen. For that crime, Ibn Sikki was also killed. Mutawakkil ordered that kill this particular individual, Ibn Sikki, and he actually laid down his life for the love of Amirul Mu'mineen. And that actually continues time and again. We see a lot of people from the family of Rasulullah, the Sadat, they actually laid down their lives. Other individuals, they're still going on. We see in different parts of the world, people are constantly sacrificing their lives for the love of this holy household, for this family, especially for the love of Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. And as we see that what is the personality of Amirul Mu'mineen that Rasulullah is mentioning, what does he say? He say, An-nazaru ila wajhi aliyin ibadah. A sight on the face of Ali ibn Abi Talib is a worship, is an ibadah. He continues, at another moment he says, Zikru aliyin ibadah. The remembrance of Ali ibn Abi Talib is ibadah. He actually continues, what does he say? He says, Hubbu aliyin ibadah. The love of Ali ibn Abi Talib is a worship, is ibadah. Why is that? That ibadah is dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. A person, when he is saying the face of Amirul Mu'mineen, on the outset he is not doing any ibadah. He is not doing ruku, sujood, salats, fasting. But Rasulullah said it is an ibadah. A person who is having the love of Amirul Mu'mineen in his heart, Rasulullah says it is actually ibadah. The remembrance, the zikr of Amirul Mu'mineen, Rasulullah is saying it's ibadah. What is the reason? Because Amirul Mu'mineen has actually dedicated his life from the beginning all the way to the end for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. For the same reason Allah subhanahu wa ta'ala has made the remembrance of Amirul Mu'mineen his own worship. That is the level of Amirul Mu'mineen in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala मोमिनीन आज की शब और आज का दिन मंसूब है ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। अली अलैहिस्सलाम आज की शब में ज़ख्मी है। आज का दिन जो गुज़रा है मेरे मौला ने इंतहाई तकलीफ़ पे गुजारा है। जब ये माह रमज़ान शुरू हुआ तो इब्न मुलजिम मेरे मौला के पास आता है और कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौला फरमाते हैं कि तू वही है जिसके बारे में मुझे अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि तू मेरे खून से मेरी दाढ़ी को खिजाब करेगा। तो कहता है कि मौला फिर मुझे आप सजा दे दीजिए। मौला फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, मेरे नबी ने यह फरमाया है कि तू मुझे शहीद करेगा। और हमारे रसूल के फ़िक़्ह में ऐसा नहीं है कि हम मुजरिम को जुर्म से पहले सजा दे दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं तुझे कत्ल करूं। इसके अलावा मौला फरमाते हैं कि तू वही है इब्न मुलजिम कि जब तेरी यहूदी दाया तेरा ख्याल रखा करती थी और तू रोया करता था तो वो कहती थी कि तू वो है जो सालेह अलैहिस्सलाम के नाके को काटने वाला है। सालेह अलैहिस्सलाम के नाके का जिक्र अहले बैत के लिए बहुत ज्यादा सख्त है। बयान किया जाता है कि जब सैयदुश शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन मैदान करबला में मौजूद थे और अपने 6 महीने के फर्जंद अली असगर को अपने हाथ में लेकर खड़े थे, उस वक्त कह रहे थे कि कौम अश्किया, तुम्हारी नजर में मैं क्या सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से ज्यादा कमजरफ हूँ? क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है कि जितनी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की अहमियत थी? अलगरज मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने घर वापस आते हैं। माह रमजान गुजरता जाता है। शब ज़रबत के तफसीली मसाइब आपने कल सुन लिए। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान कर रहा हूँ।
کہ امیرُ المؤمنین مسجد کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والی رات اپنی بیٹی ام کلثوم زینب صغریٰ کے گھر پہ تشریف فرما ہے، افطار کرتے ہیں۔ جب مولا افطار مکمل کرتے ہیں اس کے بعد مولا حجرہ عبادت میں چلے جاتے ہیں، طویل سوروں کی تلاوت کرتے ہیں اور انتہائی دیر تک مولا سوروں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا بار بار باہر تشریف لاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی شب ہے جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا تھا کہ علی ماہ رمضان کی ایک شب آئے گی جس شب کے اندر کائنات کا سب سے شقی ترین انسان تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو خضاب کرے گا۔ مولا کہتے ہیں ہاں یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ الغرض مولا اپنے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، کچھ دیر بعد مولا کو باہر تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ مولا باہر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حذیفہ یمانی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا، آپ نے ہم سے اول ماہ رمضان سے کہا تھا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر مجھے شہید کیا جائے گا۔ مولا ہم آپ کی حفاظت کے لیے آ گئے ہیں، مولا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ مولا حذیفہ یمانی کو کہتے ہیں کہ حذیفہ چلے جاؤ، حذیفہ چلے جاؤ۔ حذیفہ جاتے ہیں، مولا کا حکم مانتے ہیں، لیکن مڑ مڑ کر امیر المؤمنین کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور اس حسرت سے کہتے ہیں کہ مولا ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ مولا آج ہماری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ مولا مسجد نبوی مسجد کوفہ میں تشریف لے جاتے ہیں، گلدستہ اذان پر جاتے ہیں، اس کے بعد نماز کی ادائیگی کی تیاری کرتے ہیں، نماز کے سجدے میں جاتے ہیں۔ جبرائیل کی صدا آتی ہے، واللہ قد حدمت ارکان الہدی، آج کا وہ دن ہے کہ جب ہدایت کے ارکان ڈھا دیے گئے، ابن ام رسول شہید کر دیے گئے، رسول کے چچا زاد بھائی اور داماد شہید کر دیے گئے۔ حسن اور حسین آگے بڑھتے ہیں، حسن اور حسین آگے بڑھتے ہیں، ایک کپڑے کے اندر امیر المؤمنین کو اٹھاتے ہیں اور گھر کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ جب کچھ قدم چلنے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ اے حسن اور حسین، میں جب اپنے گھر سے چلا تھا تو اپنے دونوں قدموں پر چلا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اتار دو اور اپنے کندھوں کے سہارے گھر کی طرف لے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم جنہوں نے مجھے اس حال کے اندر دیکھا کہ میں اپنے قدموں سے مسجد کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، اب وہ مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں کپڑے کے سہارے لے جا رہا ہوں۔ الغرض مولا اپنے گھر کے اندر تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد مولا اپنی وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ طبیب کو بلایا جاتا ہے، طبیب آتا ہے، مولا کے زخم کا معائنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ زخم بہت زیادہ گہرا ہے، اتنا زیادہ گہرا ہے کہ تلوار کا شگاف مولا کی ابروؤں تک آ گیا ہے، اب بہت کم امکان ہے کہ مولا بچ پائے، لیکن مولا کے درد کو کم کیا جا سکے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا جائے، دودھ کا بندوبست کیا جائے۔ جیسے ہی شہر کوفہ کے اندر یہ اعلان ہوا کہ مومنوں کے امیر کو دودھ کی ضرورت ہے، ان کو طبیب نے دودھ تشخیص کیا ہے، کوفہ کے یتیم بچے اپنے پیالوں کے اندر دودھ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا مولا ہم حاضر ہیں مولا، ہمیں کوئی یتیم نہ کہے، کیونکہ ہمارا باپ امیر المؤمنین ہے، انہوں نے اپنی پوری خلافت کے درمیان ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا، اب ہمیں کوئی یتیم نہ کہے۔ وہ بچے دودھ لے کر آتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہ کوفہ کے یتیم بچے ہیں جن کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھا۔ مولا جب 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، حسین کی یتیم بچی ہوگی، حسین کی بہن زینب اور ام کلثوم ہوگی، یہی شہر کوفہ ہوگا، لیکن کوئی ان کو دودھ نہ پیش کرے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی گرم پانی ڈالے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو، محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، اور خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے، بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، مومنوں کا ماتم کر لو، ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، جو کہ پانچوں میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے گار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے گار کا ماتم کر لو، ہے مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، اے مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو، صاحب دل دل تلوار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، ہے اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، ہے جس نے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں، کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، مومنوں ہے کا ماتم کر لو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیدر علی مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا، اللہم صلی علی محمد
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله